شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، شوہر کا بیوی پہ اتنا بڑا حق ہے کہ شوہر کے جسم میں آبلہ پڑ جائے، جسے ہم اپنی زبان میں زخم کہتے ہیں، گھاؤ کہتے ہیں، پھونکا کہتے ہیں، اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو جائے اور بیوی اس زخم کو کپڑے سے نہیں، پانی سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ سنیت اسٹوڈیو کی آمد ہے الحمدللہ۔ یہ پورے نیپال میں ابھی نمبر 1 پہ ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ سنیت اسٹوڈیو، آپ لوگ لائک، کمنٹ، سبسکرائب مارتے جائیے۔ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، محترم حضرات، خالق کائنات کا ارشاد پاک ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے یہ فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، سنو، تم اپنی بیویوں پر، اپنی عورتوں پر حاکم ہو اور تیری بیوی محکوم کی زندگی گزارے۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ زمانہ جو ہوتا ہے وہ حاکم ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے پردھان منتری ہے وہ بادشاہ ہے، اور اس کے قانون کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ جو قانون نافذ کرے اسی حساب سے ہم اپنی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ بلا تمثیل رب نے مردوں کو حاکم بنایا۔ اے مردوں، تم اپنی بیویوں پہ شریعت اسلامیہ کے قوانین نافذ کرو، تیری بیوی اس قانون کے حساب سے زندگی گزارے گی۔ لیکن جب مرد ہی اس قانون کو نہ جانے تو بیوی کو قانون کیا بتائے گا؟ مرد ضرور حاکم ہے، مرد بادشاہ ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے رہے اور عورت رعایا کی حیثیت سے رہے۔ بادشاہ ہوتا ہے اور رعایا ہوا کرتی ہے، لیکن آج کل الٹا ہو رہا ہے ہمارے اور معاشرے میں۔ ہر گھر میں جہاں آپ دیکھیں، جس جگہ آپ دیکھیں، اس کا الٹا نظر آئے گا۔ شوہر محکوم، بیوی حاکم۔ کما کر لانا یہ مرد کے ذمے، بیوی کے ذمے گھر سنبھالنا۔ لیکن آج معاشرہ الٹا ہو گیا ہے، مرد جو بھی کما کر لایا بیوی کے حوالے کر دیا۔ اب جو خرچہ لینا وہ بیوی سے لے کر وہ بازار جاتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے شوہروں کے ذمے بیوی کے اخراجات رکھے ہیں، عورتوں کے ذمے شوہر کے اخراجات نہیں، اس لیے کہ مرد حاکم ہے۔ مرد تم باہر جاؤ، باہر سے کما کر لاؤ، باہر سے لاؤ، اور اپنے گھر میں ایسے خوشگوار ماحول میں تم اسے اپنی بیوی کی زندگی کے لیے فراہم کرو تاکہ تیری بیوی خوش و خرم کی زندگی گزار دے۔ تو بادشاہ اپنی حیثیت کو سمجھے کہ ہم بادشاہ ہیں، اور رعایا بیوی یہ سمجھے کہ میرا شوہر بادشاہ ہے۔ اور خوش نصیب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کر ایک بادشاہ کی بیوی بن کر زندگی گزارتی ہے، اور بد نصیب وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو نوکر بنا کر ایک نوکر کی زندگی گزارتی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ پتہ کیا چلا کہ شوہر یہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کی حیثیت سے رہے، بیوی یہ رعایا ہے، رعایا کی حیثیت سے رہے۔ اللہ اللہ، شوہر کا مقام کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، شوہر کا بیوی پہ اتنا بڑا حق ہے کہ شوہر کے جسم میں آبلہ پڑ جائے، جسے ہم اپنی زبان میں زخم کہتے ہیں، گھاؤ کہتے ہیں، پھونکا کہتے ہیں، اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو جائے اور بیوی اس زخم کو کپڑے سے نہیں، پانی سے نہیں، بلکہ اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ کتنا بڑا مقام شوہر کا ہے، کتنا بڑا حق شوہر کا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے زمانے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک بیوی کو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
یہ سنی ہوئی بات نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, دیکھا ایک عورت ہے, اس کے سامنے اس کا شوہر ہے اور پوری پوری گالی اس کو دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے. اللہ اکبر, بادشاہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس کے زخم کو چاٹ کر صاف کر لو, پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. بھلا وہ کتنی بد نصیب عورت ہے جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ خیر کرے, اللہ رحم فرمائے. اور دیکھیے ان عورتوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے, لیکن یہ عورتیں اپنے مقام کو سمجھے. عورت کا معنی ہی ہوتا ہے پردہ, عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. لیکن آج کل اس دنیا میں, آج کل اس ترقی یافتہ ماحول میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس کو مقید کر دیا ہے, چہار دیواری میں رکھ دیا ہے. نہیں, بلکہ مسلمان اپنی عورتوں کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت کو بڑھا دیا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. سونا جانتے ہیں نا, سونا چاندی کتنی قیمتی چیز ہے. سونا چاندی کہاں رکھتے ہیں؟ جیب میں لے کے گھومتے ہیں؟ نہیں. سونے اور چاندی کی حفاظت انسان تجوری کے ذریعے کرتا ہے, بکس میں رکھتا ہے, بہت ہی چھپا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی اسے دیکھ نہ لے, کوئی چور نہ آ جائے اسے چرا کے نہ لے جائے. گویا سونے اور چاندی کو آپ نے کتنی حفاظت سے رکھا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو سونے چاندی کی طرح بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے تم سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو, ان عورتوں کی حفاظت کرو, اس لیے کہ یہ عورتیں تمہارے گھر کی زینت ہوا کرتی ہیں. لیکن آج کل ہمارے اور گھر کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ جب کہیں جائیں گے باہر تو بن سنور کر اچھا سے اچھا جو لباس ہو وہ پہن کر, جبکہ کوئی بھی عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کہ وہ باہر سے گھر نہ آ جائے اللہ کے فرشتے کی لعنت ہوتی ہے. یہ بناؤ سنگار اپنے گھر میں ہونا چاہیے, باہر نہیں, اس لیے کہ شوہر اور یہ بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سنو, تیرے لیے تیرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو شوہر کا حق ہے. ایک مقام پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو. ایک اللہ کو ہم پوجتے ہیں اور اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ مسلمان کسی کا سجدہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, تمہارے شوہر کا مقام یہ ہے کہ رب کے علاوہ, اللہ کے علاوہ اگر کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنے عورتوں کو حکم دیتا کہ تم اپنے شوہر کا سجدہ کرو. اللہ اکبر, اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا, اتنا بڑا حق ہے شوہر کا بیوی کے اوپر. لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں, آپ کے گھر کی عورتیں, ہماری ماں بہنیں اس حق کو پامال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس حق کو سمجھتی نہیں ہے. بلکہ شوہر کہیں سے آئے تو بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے. تھکا مادہ کہیں سے آئے شوہر تو اس کی خبر گیری کرے اور اس کی خیریت کے ساتھ اس کے سارے چیزوں کا انتظام کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے, عورتوں پر تو حاکم کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے, اور بیوی محکوم ہے, محکوم کی حیثیت سے رہے. اور جس گھر میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ مرد حاکم ہے, مرد کو حاکم سمجھ لیتا ہے, بیوی محکوم ہو جاتی ہے, اس گھر میں لفڑے اور جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کر کے دیکھیں. اور آئیے اسلام میں, اسلام وہ مذہب ہے جس میں ایسا ایسا حق اور ایسے ایسے حقوق کو اسلام نے سارے حقوق کو بیان فرما دیے ہیں. اے شوہر تمہیں اپنے بیوی کو کیسے دیکھنا ہے, اے بیوی تم اپنے شوہر کو کیسے دیکھو, تم اپنے شوہر کو کیسے خوش کر کے رکھو. اسلام میں ساری چیزیں بتا دیا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو اس لیے کہ ہمارے لیے عمل ضروری ہے. آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں دیکھیے عورتیں, ابھی کوئی آدمی آ جائے شادی بیاہ کے علاوہ اور آپ سے کہے ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کو کہ ایک گانا سنا دو, ہم 10 روپیہ دیں گے, کیا سنائیں گے؟ نہیں سنائیں گے. لیکن آج جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو عام کھلے طور پر
گھر میں نہیں، جبکہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم پردے میں رہو، اور پردے میں رہ کر جب قرآن کی تلاوت عورتیں زور سے نہیں کر سکتی، قرآن پڑھے گی اتنی آواز سے پڑھے گی کہ چہار دیواری کے اندر اس کی آواز سنی جائے۔ قرآن یہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اگر نہ پڑھے انسان نماز میں تو نماز نہ ہو۔ یہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنے کا حکم یہ ہے عورتوں کے لیے کہ اتنی آواز سے پڑھو کہ تم گھر ہی میں اس کی آواز رہے۔ لیکن آج عالم یہ ہے، جب قرآن پڑھنے کا یہ عالم ہے کہ تم گھر میں پڑھو، آہستہ پڑھو، اتنی آواز میں پڑھو کہ تم گھر ہی میں اس کی آواز رکھ سکو، لیکن چی جائے کہ گانے کی آواز ہماری غیر مردوں تک پہنچ رہی ہے۔ مسلمانوں، اپنے معاشرے میں تبدیلی پیدا کرو، اپنے معاشرے میں انقلاب پیدا کرو۔ ترقی یافتہ دور یہ نہیں ہے، ترقی یافتہ دور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج مسلمان اپنے شریعت کے دائرے کے علاوہ رہ کر زندگی گزارے، بلکہ ترقی یافتہ دور میں ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تاکہ ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے، میدان قیامت میں ہمیں کامیابی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھاریں، ہم اپنے ماحول کو سدھاریں۔ اور دیکھیے، یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے ماحول میں، ہم اپنے معاشرے میں ہے تو جو سردار قسم کے لوگ ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ معاشرے میں اگر کوئی برائیاں جنم لے رہی ہے، معاشرے میں اگر کوئی برا کام کر رہا ہے، اگر اس کا سردار اس بات سے اسے منع نہیں کرتا تو میدان قیامت میں وہ سردار بھی پکڑا جائے گا۔ اس لیے پکڑا جائے گا کہ تیرے سامنے، تمہارے معاشرے میں، تم دنیا میں سرداری زندگی گزارتا تھا، تیرے سامنے برائیاں جنم لے رہی تھی اور تو نے اس سے روکا نہیں، اس لیے تو بھی گرفتار ہوا۔ اسی لیے ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، نہیں، ہر مرد سمجھے اس ذمہ داری کو۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی آ کر بتائے، علماء کا کام ہے بتانا، علماء کا کام ہے سمجھانا، علماء آ کر آپ تک یہ بات پہنچائیں گے، اور میدان قیامت میں رب آپ سے پوچھے گا کہ انسان بھلا بتا تو دنیا میں رہ کر کیسی زندگی گزارا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ رب تعالیٰ جب فرمائے گا تو یہ اعضائے جسمانی بولے گا، یہ ہاتھ بولے گا مولا، یہ زبان، یہ آنکھ، یہ کان، سارے اعضاء بولیں گے مولا یہ تیرا جھوٹا بندہ ہے، فلاں مقام پہ، فلاں جگہ پہ ایک عالم صاحب آئے تھے، انہوں نے سمجھا کر گیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا۔ اسی لیے ہر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرے، اسلامی انقلاب پیدا کرے۔ اسلامی انقلاب پیدا کریں گے تب جا کے آپ کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی، اور یہاں بھی کامیابی ملے گی، میدان قیامت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ سب لوگ پڑھ لے استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔